الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم أجر مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حضرت مولانا انیس احمد صاحب الگرامی جو ہندوستان سے تشریف لائے، مولانا الیاس خان صاحب اور مجلس تحفظ ختم نبوت و مدرسہ تحفظ ختم نبوت ہانگ کانگ کے ذمہ داران اور ہانگ کانگ سے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں جو براہ راست آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو نیٹ کے ذریعے سے آج کی کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں، مرد و خواتین تمام مسلمان، سب کی خدمت میں السلام علیکم. یقیناً آج کی ہانگ کانگ کی یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی انوکھی کانفرنس ہے کہ اپنے اندر یہ مختلف عنوانات کو سموئے ہوئے ہے، لیکن سارے ہی موضوع اپنی جگہ پر اہم ہیں، مگر مولانا الیاس خان صاحب اور ان کی ٹیم ساری وہ یقیناً اس لائق ہیں کہ ان کے ماتھے چومے جائیں اور ان کو صدہا مبارکیں دی جائیں کہ وہ جگہ جہاں پر اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا تھا، گرجا تھا، اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے اس جگہ کو مختص کر دیا. بھاری بھرکم آپ لوگوں نے اس پر اخراجات اٹھائے، بہت بڑا انقلاب ہے جیسے مفتی ارشد صاحب نے فرمایا. حقیقت بات ہے کہ ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی انگلینڈ کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہاں گرجوں کے باہر لگا ہوتے تھے سائن بورڈ کہ گرجا برائے فروخت یا گرجا کرائے پر لے لیں، مگر یہاں تو آپ لوگوں کی عظمت کو، آپ کی عزت کو سلام ہے
کہ انہوں نے تو صرف سائن بورڈ لگائے تھے، آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ وہ بھی اگر عیسائی صحیح عبادت کرتے، یہ بھی اللہ کا گھر تھا گرجا، مگر انہوں نے معطل چھوڑا ہوا تھا، اور آج آپ نے یہاں اسلام کی بہاریں قائم کر دیں، تو سب سے پہلے میں اس پر آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ اسی حوالے سے قرآن مجید کی آج تکمیل کا دن ہے، اور ہمارے عزیز بچے ذیشان نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، اور ہماری ایک ننھی منی سی بیٹی اس نے اس مدرسے میں رہ کر قرآن پاک کی تکمیل کی۔ یہ عظمت والا کام بھی کسی تعریف سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایسی محفل ہے کہ جس میں کوئی بھی بیٹھا ہوا اس کا شریک مجلس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت کے جو بہانے ہیں ان سے وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ اور پھر معراج کا حوالہ بھی دے گئے حضرت مفتی ارشد صاحب، یہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت کا غلط عقیدہ جو خود ان کی کتاب انجیل کے مخالف ہے، قرآن مجید کے بھی مخالف ہے، وہ عقیدہ آج اس کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ تو کئی عنوانوں سے یہ کانفرنس جو ہے معنون ہے، اگر ہر عنوان پر ایک ایک بھی گھنٹہ لگایا جائے تو شام تو میرا خیال یہی ہو جائے گی، لیکن معلوم نہیں آپ کے پاس اتنا وقت ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ حضرت مولانا الیاس خان صاحب کی انتھک محنتیں، کوششیں کہ میرے ساتھ بھی یہ بھائی عبد المتین صاحب میسی ٹی وی والے، ان کی معرفت یہ 2-3 مہینوں سے مسلسل رابطے میں تھے کہ ویزا آسانی سے لگ جائے اور سارے معاملات طے ہو جائے۔ تو یہ جو انہوں نے انتھک محنت و کوشش کی ہے، میں ان کو سلام عظمت پیش کرتا ہوں۔ آج کے حوالے سے جو ہماری ایک بچی اور بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، دل تو چاہتا ہے کہ حضرت والد صاحب اس موقع پر جو ایک قصہ سناتے تھے اپنے استاد حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ جو مدینہ منورہ میں والد صاحب نے وہ فنکشن دیکھا، وہ ان کا اپنا آنکھوں دیکھا حال اس فنکشن کا سناتے تھے، وہی سنا دوں تو آپ کے دل میں اس قرآن پاک کی عظمت اور قدر و قیمت جو ہے وہ جاگزیں ہو جائے۔ یہ بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہ ہماری اس بچی اور بچے نے قرآن پاک پڑھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن پاک ہے کیا چیز، اس کو کیا کہا گیا قرآن پاک؟ ویسے تو 2 وہ گتے کی جلدوں کے اندر اوراق ہیں، اس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کیا؟ یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو کہتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو ہماری اس بچی اور بچے نے وہ اس اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، اور حقیقت میں انہوں نے، یا میں حافظ ہوں یا مولانا الیاس خان یا یہاں کچھ اور ہوں گے ہمارے قاری صاحب جو تلاوت کر گئے، ہم نے قرآن کریم کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ قرآن کریم تو اس بندے کی حفاظت کرے گا جس نے اپنے سینے میں اس کو سمو لیا۔ بڑی مشہور روایت ہے سورۃ ملک کے بارے میں کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گی، جھگڑے گی کہ اے اللہ اس بندے نے اپنے سینے میں مجھے محفوظ کیا تھا، میں تیرا کلام ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ضرور تو میرا کلام ہے۔ تو وہ سورۃ ملک کہے گی کہ اے اللہ، یا تو پھر اس بندے کے گناہوں کی وجہ سے اگر اس نے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جانا ہے تو پھر مجھے بھی ساتھ ہی بھیج دے، یا اللہ میں تیرا کلام ہوں
تیرے کلام کا واسطہ کہ میری اس سفارش سے اس بندے کو بھی جہنم سے بچا لے، تو یقیناً اس صورت ملک کی شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، وہ بندہ جہنم سے جانے سے بچ جائے گا۔ تو بندے نے صورت ملک کی حفاظت کی یا صورت ملک نے بندے کی حفاظت کی؟ صورت ملک نے بندے کی حفاظت کی۔ تو جس آدمی نے، جس بچے نے، جس بچی نے پورا قرآن مجید محفوظ کر لیا، اس کے کیا کہنے، اس کی عظمت اور اس کے وقار کا تو پتہ چلے گا وہاں قیامت کے روز، جب اللہ رب العزت خود اپنے ہاتھ سے اس حافظ اور قاری کے ماں باپ کو اللہ پاک ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب آ جائے گی۔ حضرات محترم اور میرے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، جب ان کے والدین کی یہ عظمت توقیر ہوگی تو وہ خود حافظ قرآن پاک پڑھنے والے کی کیا توقیر ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تو بس کرے گا وہاں تیرا منزل اور تیری مقام وہاں پر ہوگا۔ تو یہ بہت ہی مبارک، صدہا مبارک کے لائق ہیں وہ لوگ۔ اور یہ دیکھیں کہ ہر کوئی بندہ چاہے میں حافظ بن جاؤں، ہر بندہ چاہے میں قاری بن جاؤں، نہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ریڑھی چلانا، چھابڑی چلانا، گھر والوں کے لیے روزی کمانا بے شک برا عمل نہیں ہے، کام نہیں ہے، لیکن ان سب سے چھڑوا کر اپنے قرآن پاک کی حفاظت پر معمور کرنا، یہ اسی کو نصیب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی احساس کمتری میں بھی مبتلا نہ ہو، بلکہ یہ فخر کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ واقعہ جو میں سنانا چاہتا تھا، اور یہ بھی دیکھیں ہمارے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کی حفاظت بھی کئی طرح سے کی ہے۔ صرف ہمارے ذہن میں تو آتا ہے قرآن پاک حفظ کر لیا، چلو حفاظت ہو گئی، اگر میں بھول بھی جاؤں تو میں نے اس نقطے پر آنا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے یاد کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت ہر اعتبار سے کی ہے، اس کے الفاظ، اس کی تجوید، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اور ہر اعتبار سے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور حفاظت بھی کن سے کروائی؟ ان لوگوں سے، ان انسانوں سے، ان حکومتوں سے جو قرآن کو مانتے ہی کوئی نہیں تھے، دشمن تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کروائی۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں فتوی حیات مسیح کا مسئلہ چلا ہوا تھا 1964 میں۔ قادیانیوں، جہاں کہیں ہم جائیں گے قادیانیوں کو مسئلہ تو سامنے آ ہی جائے گا۔ قادیانی نے اس زمانے میں ایک فتویٰ حاصل کیا تھا مصر کے مفتی اعظم سے۔ وہ کیا تھا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں وہ پھر بھی اسلام سے نکلتا نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ فوت شدہ مان لینا یہ اسلام سے نکلنے کا کوئی سبب نہیں بنتا، آدمی پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ وہاں کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ دے دیا، بہت غلط فتویٰ تھا اور روح شریعت کے بالکل خلاف تھا، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں دین اسلام سے بالکل ہٹ کر عقیدہ تھا۔ اس سلسلے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے علماء سے مل رہے تھے، تو لمبا واقعہ ہے، لیکن اس سلسلے میں والد صاحب مدینہ منورہ میں تھے۔ آخر کار 2 مہینے کی تگ و دو سے والد صاحب کو سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا فتویٰ بھی مل گیا
اس پر 14 ملکوں کے علماء کے فتوے بھی دستخط حاصل کیے۔ تو اس سلسلے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، تو حضرت والد صاحب کے استاد تھے مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری رئیس المحدثین ان کے شاگرد تھے۔ ہجرت کر کے 1 سال سندھ ٹنڈوالا یار رہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو حضرت کے پوتے کا ختم تھا، ختم قرآن، تکمیل قرآن کی تقریب۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے فرمایا کہ میرے پوتے کی خوشی ہے، آپ بھی اس میں شریک ہوں۔ میں آپ حضرات پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، اگرچہ آج چھٹیوں کے دن ہیں، تو آپ کا میں کہتا ہوں قرآن پاک کی عظمت کے لیے آ جانا یہ آپ کا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، آنا چاہیے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا، اس کو آپ بڑی خوشی کے ساتھ قبول کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس بچے اور بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اور یہ جتنا آپ دل لگا کر بیٹھیں گے، جستجو محبت کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ تو حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے کہا کہ میرے پوتے کے ختم قرآن کی تقریب ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو۔ تو وہ تو تھے ہی وہیں، شرکت میں کون سی رکاوٹ تھی، شریک ہو گئے۔ اس جو ختم قرآن کی تقریب تھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا منظر بیان کرتے تھے کہ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کتنا اہتمام کیا۔ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں، یہ 64 کی بات ہے، اس زمانے میں انہوں نے کوئی 10,000 اسٹینلیس اسٹیل کی پلیٹیں بنوائیں، پلیٹیں تیار، 10,000 پلیٹیں، خود اندازہ لگا لیں کتنی قیمت ہوگی، آج کے حساب سے لگا لیں۔ ان میں اپنے اس پوتے کا نام کندہ کروایا، بسلسلہ تقریب تکمیل قرآن فلان ولد فلان۔ پھر اتنے کلو مٹھائی تیار کروائی، 10,000 کلو، 10,000 کلو مٹھائی تیار کروائی۔ اس کے اوپر پھر ڈبے وہ پرنٹ کروائے، اور ان میں وہ مٹھائی ڈال کے، ویسے بھی کھانا تو کھلانا ہی ہوتا ہے، وہ جو شریک مہمان تھا اس کو ایک ایک ڈبہ جو ہے وہ گفٹ کیا۔ اس کے بعد حضرت چونکہ اصل ہندوستان کے تھے، ہندوستان میں جہاں ان کے متوسلین، مریدین، متعلقین تھے، سب کو بذریعہ، اس زمانے میں کارگو جہاز کی ہوتی تھی، جہاز کے ذریعے سے ان کو بھجوائی، جہاں جہاں ملکوں میں حضرت کے شاگرد تھے ان کو بھجوائی، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سعودی عرب کے جس شہر میں حضرت کے متعلقین رشتہ دار تھے، سب کو وہ مٹھائی کے ڈبے بھجوائے، پارسل کروائے۔ اور پھر وہاں ایک خطاب لاجواب فرمایا کہ لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ میں نے یہ اتنی خوشی کا سامان اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے ہاں کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی بیٹا، تو اس کی بڑی خوشی مناتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی اعزازات ہوتے ہیں، ان کو ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی ڈگری ہے تو وہ ڈگری ہے حفظ قرآن کی۔ میں نے اپنی برادری کو، اپنی قوم والوں کو بتایا ہے کہ تم انجینئر بن کے، تم سائنسدان بن کے، اور تم ڈاکٹر بن کے، تم فلاسفر بن کے فخر کرتے ہو، میرا اگر فخر ہے تو فخر یہ ہے کہ میرا پوتا حافظ قرآن بن گیا۔ تو اس اعتبار سے میں ذیشان صاحب کے والد اور ہماری بچی جو ہے ان کے والد طفیل صاحب، ابھی پتہ چلا مجھے وہ ہری پور کے ہیں، تو میں ان کو ڈھیروں مبارکیں پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ، والد صاحب یہاں پر یہ بھی فرماتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے ہمارے اوپر 3 حق ہیں۔ یہ تو آپ نے حضرت سے بھی سنا، سب سے سنتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہے کتاب ہدایت، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
قیامت تک اور کوئی نبی آنا نہیں ہے، تو پھر اسی کتاب سے ہم نے رہنمائی اور راہبری جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ تو صرف یہ قرآن پاک یہ نہیں کہ پڑھ کے آپ اس کو جسدانوں میں لپیٹ کر تو بند کر کے رکھ دیں گے، نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت لینی ہے۔ تو ہدایت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کریں، پڑھیں، جیسے آج ہمارے بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا، حفظ کیا۔ یہ ناظر بہرحال حفظ کی تو اپنی بات ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم ان قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، جو مفاہیم ہیں، ان کو پڑھیں۔ کہ ظاہر بات ہے یہ ہمارے بچے اب یہ اردو جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، یا اپنی مادری زبان پنجابی جانتے ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہاں رہ کر چینی زبان جانتے ہوں گے۔ اب عربی، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، اس کو تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ قرآن پاک کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس میں کیا واقعات بیان کیے گئے ہیں، سچ بولنے والوں کا کیا مرتبہ ہے، جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، اور لین دین، تجارت، کاروبار، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، والدین کے کیا آداب ہیں، ان سب کی رہنمائی وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو وہ ہمیں کب ملے گی رہنمائی؟ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ علماء کرام نے اس پر بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوا۔ اور ہمارے بزرگ والد صاحب بھی بارہا فرماتے تھے کہ اردو میں پہلا ترجمہ جو ہوا وہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور بڑا یعنی مضبوط ترجمہ، بڑے چیزوں کا لحاظ رکھ کے آپ نے وہ ترجمہ کیا۔ اس کے بعد جو بھی تراجم آئے سب کی بنیاد وہ ترجمہ تھا۔ تو پہلا کام تو ہے کہ قرآن پاک کو حفظ پڑھیں یا ناظرے پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر جو اس کا ترجمہ ہے وہ پڑھیں، سبقن پڑھیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو ہمیں سینہ بسینہ ملا ہے، استاد کی معرفت۔ وہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا قرآن پاک، تو کیسے آیا؟ جبریل امین نے آپ کے سینے کا سینہ چپکایا، آپ کو بھینچا۔ تو اس زمانے میں تو اگرچہ یہ بات نظر سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہی وہ کیسے منتقل ہو گئی، لیکن آج کے ہمارے جو موبائل فون ہیں ان کے بلوٹوتھ نے وہ سارا مسئلہ حل کر دیا کہ ایک موبائل کے ساتھ دوسرا موبائل جوڑو، اس میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، احادیث ہیں، کچھ ہیں، وہ شیئر ایٹ یا کسی طریقے سے بھی وہ چند منٹوں میں وہ سارا کا سارا منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جبریل امین وہ اللہ پاک سے کلام لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ سینہ ملایا، یا پھر براہ راست بیٹھ کر وہ آیات لے کر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو سامنے بٹھا کر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اور کیسے مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ بقرہ غالباً 2.5 سال میں پڑھی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا۔ جن لوگوں کا یہ خیال بن چکا ہے کہ ہم اپنی عقل سے، اپنی دماغ سے وہ سارا کچھ حل کر لیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ آدمی غلط باتیں سوچ لیتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام وہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ خود بھی سمجھنے لگ جائے اپنے آپ سے، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ بہت زبردست بات ایک مرتبہ کی تھی مولانا محمد سالم صاحب نے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جانشین حضرت، ایک مرتبہ فیصل آباد تشریف لائے تو فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن پاک کی اور حدیث کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یا ایسے دہریہ قسم کے لوگ یا جو ہٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں قرآن مجید سے اور احادیث سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسانی دماغ، جہاں جا کر انسانی دماغ کی انتہا ہوتی ہے، وحی کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو
وہ کیسے سمجھ سکتا ہے جب تک کہ نبی کا واسطہ درمیان میں نہ ہو؟ وہ معلم اول، معلم انسانیت، ان کا واسطہ جب تک نہیں ہوگا یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ تو ضروری ہے اس بات کا لیے کہ ایک مستند عالم دین سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے۔ جب ہم وہ ترجمہ پڑھ لیں گے اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دین، یہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو تیسرا ہمارا درجہ یہ ہوگا کہ اس پڑھے ہوئے کے اوپر عمل کریں، تب ہے ہماری صحیح کامیابی۔ اگر وہ پڑھ لیا، حافظ نام رکھوا لیا، حاجی صاحب نام رکھوا لیا، قاری صاحب اور عالم مولانا نام رکھوا لیا، تو آپ نے وہ حدیث شریف بھی وعید کی سنی ہوئی ہے، ماذا عمل بما علم، کہ آپ نے کیا عمل کیا اس پر جو آپ کو علم ملا تھا، کیا اس علم کے مطابق آپ نے عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاملین بالقرآن بنا دے کہ قرآن پاک نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کرنے لگ جائیں، اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے وہ رک جائیں۔ چونکہ قرآن پاک میں بار بار متقین کے بڑے درجات مقامات ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ متقی بندہ بنتا کیسے؟ درجے جو سارے جنت ملنی ہے، متقیوں کو جنت ملتی ہے، تو وہ بندہ متقی بنتا کیسے ہے؟ تو آپ نے 3 جملے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رب جلیل، فرمایا الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، رب جلیل کا خوف ہر وقت دل میں رکھنا، والعمل بالتنزیل، اور تنزیل یعنی قرآن پاک پر عمل کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، کوچ والے دن کے لیے تیاری کرنا۔ بحضرات محترم، یہ 3 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جس طرف بات کو لے جانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو حفاظت، جو میں نے آیت پڑھی، پہلی تو آیت حضرت نے بھی پڑھی، میں نے بھی وہ پڑھی، اور یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم والی، یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بھائی جب اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے، اور دوسرے طریقے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ دین اسلام تو سارا کا سارا قرآن مجید میں بیان ہو گیا۔ اب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اور کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے؟ اور قرآن پاک میں 100 آیات تقریباً تلاش کیے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کرتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا ہے، اور جب آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا، کہ میں تمام پوری مخلوق کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو کیا وہ ہانگ کانگ والوں کے لیے، ہانگ کانگ اس ساری مخلوق میں شامل کوئی نہیں؟ شامل ہے۔ قادیانیوں کا گڑھ جو قادیان تھا وہ اس ساری کائنات میں شامل ہے یا نہیں؟ ربوہ جو اب چناب نگر قادیانیوں کا پاکستان میں ہے وہ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ اور اس مخلوق میں وہ خود مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی ماننے والے وہ اس مخلوق میں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر تو وہ مخلوق یہ انسانوں کی جو ایک ابن آدم ہیں ان سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق ہو تو ہو، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ابن آدم کا فرزند سمجھتے ہیں، اس میں شامل سمجھتے ہیں، تو ان سب کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔
تو آپ کے ہوتے ہوئے اور پھر اللہ نے آپ کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو آپ بتائیں اب اس کے بعد کوئی کونا کھدرا باقی ہے کہ جہاں پر مرزا قادیانی کو لا کر بٹھایا جائے؟ سورت فاتحہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک صفت پسند فرمائی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نفوذ ہوتا ہے وہاں تک حضور علیہ السلام کی رحمت کا نفوذ ہوتا ہے. تو ایمانداری سے بتائیں کون سی جگہ ہے، کون سا ملک ہے، کون سا زمانہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ پہنچتی ہو؟ تو یہ تو قادیانی تو سراسر قرآن مجید کا انکار ہے. لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر نوع سے اس کی حفاظت کی ہے. الحمدللہ مسلمان چیلنج سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی وہ ایک زیر زبر اور وہ جو اس کے زمانہ میں کیا تھے، وہ اموی خاندان کے خلیفہ جو بڑے سخت تھے، حجاج بن یوسف، یہ زبر زیر سکون کہتے ہیں. حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا، اموی دور کا خلیفہ. اس سے پہلے تو صحابہ کرام خود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنتے تھے، یاد کیا تھا، وہ تو کوئی گنجائش نہیں تھی زبر زیر سکون شد مد کی تبدیلی کی. لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے مذاہب کو کہ کوئی بندہ لاؤ جو قرآن پاک کے اس زمانے کے جو نسخے ہیں اور آج کے جو نسخے ہیں ان میں کیوں اے میم زیر زبر کسی حرف نقطے کا کوئی فرق آ جائے. یمن میں پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ان کا وہ نسخہ جس پر آپ تلاوت کرتے تھے وہ یمن میں موجود تھا آج سے کافی مدت پہلے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ برآمد ہوا ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے. مکہ مکرمہ سے خصوصی طور پر 4-5 آدمی وہ قرآن پاک کے نسخے کی زیارت کرنے کے لیے گئے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ وہ قرآن پاک کے 40 پارے تھے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بکری کھا گئی. تو والد صاحب کا خیال ہوا کہ میں جا کر وہاں دیکھوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسخہ ہے وہ تو حضرت عائشہ کے ہاتھ نہیں لگا ہوگا، بکری وہاں تک تو نہیں پہنچی ہوگی. تو وہ اس نسخے کو جا کر دیکھیں. اس کی زیارت کی اول سے لے کر والناس تک. والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک ایک صفحے کو ہم نے ٹیلی کیا، آج کے قرآن مجید سے کوئی فرق، کوئی صفحہ، وہ تو کہتے ہیں نا 10 پارے کھا گئی تھی، 10 پارے کیا 10 نقطے بھی اس میں کوئی تبدیل نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اور دوسری بات جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کلام کی حفاظت جو ہے وہ کافروں سے بھی کروائی. صدر ایوب 1963 میں 64 میں وہ تاشقند معاہدہ کرنے گئے تھے. اس وقت وہ سارا علاقہ روس کے پاس تھا. روس وہ دہری ہے آج بھی، اور وہ کہتا ہے کون ہے اللہ، کون ہے قرآن، کون ہے رسول، کچھ نہیں مانتے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اصلی نسخہ، اصلی جس کے اوپر آپ کا خون ناحق گرا تھا اور آپ شہید ہوئے تھے، وہ قرآن مجید تاشقند میں موجود تھا اور روس کی کافر حکومت اس کی حفاظت کر رہی. اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت کر رہا تھا. اور پھر قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت ہے، اس کی تجوید کی، اس کے تلفظ کی، اس کے لہجوں کی. وہاں ساؤتھ افریقہ میں کچھ قراء ایسے ہیں جو ایسے سند کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لہجے سے قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے وہ لہجہ بھی اب تک موجود ہے الحمدللہ.
اور ہم چیلنج یہ بھی کرتے ہیں پوری دنیا کے مذاہب کو کہ الحمدللہ ہمارا پاکستان تو پوری دنیا میں قرآن مجید کے حفاظ تیار کرنے میں پوری دنیا میں فرسٹ آیا ہے۔ پچھلے سال 66,000 طلباء نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، سعودی حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا، پوری دنیا میں پاکستان فرسٹ آیا۔ اور پچھلے سال 75,000 ہم تورات کے ماننے والے، اس زبور کے ماننے والے اور انجیل کے ماننے والوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اپنی کتاب کا ایک بھی حافظ جو ہے وہ مقابلے میں لے کر آؤ۔ حافظ تو درکنار، وہ اپنے 4 نسخے ہیں انجیل کے، متی، یوحنا، لوکا، مرکز، وہ چاروں نسخے آپس میں متحد کوئی نہیں ہے، کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر نوع سے حفاظت کی اور اس کے جو مفاہیم ہیں ان کی حفاظت کی کہ کوئی دشمن، کوئی غلط کار قرآن پاک کے کسی لفظ کا کوئی غلط معنی نہ لے سکے اور اسے اپنی بری مراد پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آپ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ربوہ کا نام جو چینج کروایا تھا صوبائی اسمبلی پنجاب سے، اس کے پیچھے بھی یہی حکمت کار فرما تھی کہ قادیانی وہاں گئے تھے افریقہ میں، اور افریقہ میں جا کر انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، کہا کہ دیکھو ہم سچے لوگ ہیں، ہماری سچائی کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے شہر کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ ہے ربوہ۔ کہتے ہیں ہم چونکہ ربوہ کے رہنے والے ہیں اور ربوہ کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، لہذا ہم سچے ہیں، ہمارے مرزا صاحب کو تم اللہ کا نبی مسیح موعود مان لو۔ ان کی یہی اس غلط اور گمراہ کن بات کی وجہ سے وہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حیات عیسیٰ کا عقیدہ چھوڑ کر وہ قادیانیوں کو سچا سمجھ بیٹھے اور وہاں پر وہ قادیانی ہو گئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1978 میں جب وہاں گئے تو خطرہ تو پہلے ہی تھا، پہلے ہی یہ بیان کرتے تھے کہ قادیانیوں نے دھوکہ دہی سے 1947 میں اس شہر کا نام جو ہمارے چنیوٹ شہر کے پڑوس میں ہے، دریائے چناب کے مغربی کنارے پر ہے، ایک سازش کے تحت کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا مرزا غلام قادیانی جب وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کی تو تذکرے میں ربوہ کا ذکر آتا ہے، تمہارا مرزا ایک ایسا مسیح موعود ہے کہ وہ قادیان ہندوستان میں پیدا ہوا، لاہور میں ٹھہر کر شرارتیں کرتا رہا، سیال کوٹ میں جا کر ملازمت کرتا رہا اور لاہور میں ہی مر کر تو پھر قادیان میں دفن ہو گیا، یہ کیسا مسیح موعود ہے کہ اس کے ساری ہسٹری میں ربوہ کا نام ہی کوئی نہیں آتا۔ تو اس چیز کا جواب بنانے کے لیے وہ ان کا مرزا تھا جلال الدین شمس، اس نے جب 1947 میں یہ پاکستان منتقل ہوئے تو اس وقت اس نے کہا کہ اس جگہ کا نام ربوہ رکھو تاکہ کل کلاں لوگ جب ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارا ربوہ کہاں ہے تو ہم کہیں گے دیکھو یہ ربوہ ہے چنیوٹ پاکستان۔ یہی چیز انہوں نے وہاں جا کر چلائی اور وہ افریقہ کے لوگ نادان اسی کو سمجھ کر وہ قادیانی ہو بیٹھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اس لفظ ربوہ کے غلط استعمال سے وہاں افریقہ کے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں، لہذا لفظ ربوہ کا تحفظ کیا جائے۔ اور پھر آپ نے اس زمانے سے تحریک چلائی، ایک اسٹیکر بنایا کہ ربوہ کا نام تبدیل کرو، قرآنی لفظ کا تحفظ کرو۔ الحمدللہ 30 سال وہ جنگ لڑی، آخر صوبائی اسمبلی پنجاب سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ ربوہ سے کیا مفہوم لے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جس ربوہ کا ذکر ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ کے بچپن میں وہاں کا دشمن بادشاہ جو یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی نبوت کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو اس نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں ڈالا، آپ ان کو لے کر چلے گئی ایک
ٹیلے پر جہاں چشمہ بھی تھا اور درخت بھی لگے ہوئے تھے، وہ جھڑدار ٹیلا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ کہ جب یہودی دشمن وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کو وہاں پر پناہ دی۔ تو ربوہ کا ذکر تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری میں آتا تھا، لیکن قادیانی غلط طور پر اس کو اپنے مرزے کے لیے ثابت کر کے چسپاں کر رہے تھے۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال کی تگودو سے حکومت کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ قادیانی اس لفظ کو جو مرزا غلام قادیانی کے اوپر چسپاں کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کی مانوی تحریف ہے، اس کو مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ایک لمبی جد و جہد کے بعد وہ مسئلہ حل ہوا اور وہ قرآن پاک کا وہ لفظ اس کے معنی میں جو تحریف کر رہے تھے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں جو اصل تھا ربوہ وہ تو یروشلم میں تھا، قادیانی اس سے مراد پاکستان والا ربوہ لے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کار پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کار پیدا کیے جو قرآن پاک کی ہر نوع سے ہر طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ فتنہ قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے اور بڑی ساری کافر تنظیمیں کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں اور ان کا ایک بڑا منظم پروگرام ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی عبد المتین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل، کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا صرف 4 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی وہ مرزا مسرور اس دن وہ سورہ 17ویں پارے کی آخری رکوع ہے وہ جہاں وہ مکھی کا ذکر ہے وہ آیت پڑھ رہا تھا، اس کو آیت بھی پڑھنی نہیں آئی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا یہ پڑھ ہی نہیں سکا، وہ ایسے جاہل قسم کا وہ بندہ، وہ جو کچھ بولتا ہے وہ 10 زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہو۔ اور حضرات محترم وہ 750 ارب روپیہ 750 ارب پاکستانی روپیہ وہ اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ایک بندے کو یعنی ورغلانے کے لیے، خریدنے کے لیے، قادیانی بنانے کے لیے 25-25 لاکھ روپیہ ایک لڑکے کو دیتے ہیں۔ کسی کو مروانا ہے، کچھ کروانا ہے، 2-2 4-4 کروڑ روپیہ لگا دو۔ کسی ایک کیس ہمارے ہاں ہوا، اس کی بچی اپنے والد کا کیس لڑ رہی تھی، وہ قادیانی نے مروایا اس بندے کو، تو مرزا مسرور نے پیغام بھیجا کہ 2 ارب روپیہ اس کو دے دو اور اس کو کہو کہ چپ ہو جائے، تو اگر چپ نہیں ہوتی تو اس پر 2 ارب روپیہ لگا کر اس کو چپ کروا دو۔ تو حضرات محترم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ آمنہ کے لال اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے زمانہ میں وہ مسلمہ کذاب آیا تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے یمامہ جو تقریباً 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا وہاں لشکر بھیجا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، 1200 صحابہ کرام کو شہید کروایا، اس سارے فتنے کو تہہ تیغ کروایا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے روز ہم سے سوال ہو کہ مسلمانوں تمہارے ملکوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری گلیوں میں وہ جھوٹی نبوت کا فتنہ دندناتا پھرتا تھا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ چلو
2 سال کے بعد میں بھی آ گیا. ماشاءاللہ حضرت نے کوشش کی ہوئی ہے, ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے, کسی نہ کسی صورت میں وہ ختم نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے. آپ کے ذریعے سے اسی یعنی آج کی کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا. تو جیسے وہ لوگ اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ دام درہم سخنے ملنا چاہیے. جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں, جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہوں اس میں شرکت کریں. ابھی مولانا نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یہاں خواتین میں پردے میں وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں, فرض ہے. کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے, ان کی عورتیں, ان کی بچیاں, ان کے بڑے, ان کے بوڑھے, جوان, بچے, مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جلایا ہوا یہ چراغ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فاتح قادیان کہا جاتا ہے. تو ان سے پڑھا 1952 سے وہ ہم نے بھی وہاں ختم نبوت کا جو ادارہ بنایا ہوا ہے وہاں باقاعدہ شعبان کے مہینے میں 15 دنوں کے لیکچر دیے جاتے ہیں. طلباء کو, طالبات کو مختلف اضلاع سے بلاتے ہیں, ان کو کتابیں پیش کرتے ہیں, ان کو خورد و نوش پیش کرتے ہیں, ان کے کرایہ کا ہاسٹل کا بندوبست کرتے ہیں کہ وہ کشمیر سے کوئی آیا ہے, کوئی بلوچستان سے آیا ہے, اور پتہ نہیں بلوچستان میں مثال کے طور پر یہ نہیں ہے اگر فتنہ, تو اس آدمی نے ساری زندگی بلوچستان میں تو نہیں بیٹھنا, پتہ نہیں امریکہ چلا جائے, افریقہ چلا جائے, کہیں پر یہ بیماری پہنچی ہو تو اس کا وہ علاج کرنے میں وہ شامل ہو جائے. تو یہ اس قسم کے جو کام ہیں ان کورسز میں اپنے ہر طریقے سے شرکت کریں اور ہمارے دست و بازو بنیں, ہمارے ساتھ ہمارے معاون بن جائے کل قیامت کے روز, تاکہ آپ یہ کہنے والے ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بڑے مصروف لوگ تھے, اگرچہ حق تو جیسے آپ نے شروع میں سنا حق تو یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ قربان ہو جائے, لیکن چلو کوئی تھوڑا سا وقت, تھوڑا سا ہمارا مال اس ختم نبوت کے مشن میں لگ جائے تو کل قیامت کے دن ہم بھی یہ سرخرو تو ہو جائیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم نبوت کی آواز لگی تھی, یہ ماشاءاللہ اب یہ ادارہ بن گیا. جیسے مولانا نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ, ان کے ساتھ آپ کا یہ تعاون وابستہ رہنا چاہیے تاکہ یہ ختم نبوت کے پروگرام جو ہے وہ ہوتے رہیں, یہ کورسز ہوتے رہیں, یہ کتابیں چھپتی رہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچتا رہے. میں بار دیگر حضرت مولانا الیاس خان صاحب کو, ان کی جو مسجد کی کمیٹی ہے, مدرسے کی کمیٹی ہے, لالا تاج صاحب دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے پچھلے سال بھی بڑی محبت کی اور اپنی اس معذوری کو کوئی عذر نہیں بنایا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں, مجھے ایئرپورٹ سے لینے آئے ہیں, جہاں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر حقیقت بات ہے ہم نہیں کام کریں گے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئیں گے, لیکن خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس مشن کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس مشن میں لگا کر ہمارے اوپر بڑا فضل و انعام کیا ہے کہ ہم سے کام لے رہا ہے. بڑی بشارتیں ہیں اس سلسلے میں. جب والد صاحب کی وفات کے بعد وہ قادیانیوں نے وہاں پولیس چوکی تھی اور مسجد تھی اس پر قبضہ کر لیا, تو الحمدللہ والد صاحب کی وفات کو ابھی صرف 10 دن ہوئے تھے, تو ایک بہت بڑا امتحان تھا ہمارے اوپر. اللہ پاک نے سرخرو کیا, پہلے رکاوٹیں آتی رہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت آئی اور آپ نے نام لے کر فرمایا کہ مولوی محمد الیاس کو میرا سلام کہیں، وہ گھبرائے نہیں، اور میں فرمایا میرا ہاتھ ان کی پشت پر ہے، اسلام آباد کی طرف جاؤ۔ اسلام آباد ہم گئے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا بھلا کرے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارا اس زمانے کا RPO فیصل آباد کہتا تھا کہ اب بھول جاؤ، یہ مسجد یہ چوکی تمہیں نہیں ملنی، لیکن الحمدللہ 2 مہینوں میں بھی ابھی 2 دن باقی تھے کہ وہ مسجد بھی ہمیں واپس مل گئی اور پولیس چوکی بھی ہمیں مل گئی۔ تو یہ ختم نبوت کا جو مشن ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کی حفاظت ہے۔ جتنی آپ کے ساتھ جس کو محبت لگن ہوگی اتنا ہی وہ اس کا اظہار کرے گا۔ میں بہرحال آپ جب بلائیں میں حاضر ہوں، اور جیسے کیسے آنا پڑے انشاءاللہ میں حاضر ہوں، اور ہماری ساری ٹیم، ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ وہ حاضر ہے۔ اس وقت بھی مختلف ملکوں میں ہمارے مبلغین گئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی یہ جو بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ان کا پڑھنا ان کے لیے قبول و منظور فرمائے، اپنے اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ جو اتنا بڑا صدقہ آپ نے وہ مسجد تحفظ ختم نبوت بنا دی ہے، یہ بہت بڑا عظیم صدقہ ہے۔ میری تو دعا ہے اب کہ یہ جگہ بھی تنگ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کو بڑی جگہ دے دے اور آپ کی ذاتی بن جائے، اور یعنی آپ کے ذاتی پروگرام ہوں۔ یہ جو ابھی کرائے والا ابھی ایک ہے بندش، اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔